بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میزاب چینل کے معزز سامعین السلام علیکم۔ سر پیشنٹ کو سانس آ رہی ہے، شی از گوئنگ ٹو کم بیک۔ اس سے پہلے کہ ڈاکٹر جاتا نرس نے بتایا تھا اور ڈاکٹر تیزی سے دوبارہ بھاگا تھا۔ سب نرس کی بات سن کر ہی سن ہو گئے تھے اور رضلان دوبارہ سے آئی سی یو کے دروازے کے پار دیکھنے لگا تھا جہاں اس کی زندگی واپس لوٹ رہی تھی۔ اس کی ریاضت رائے گاہ نہیں گئی تھی، اس کی مناجات رائے گاہ نہیں گئی تھی۔ کون و مکان کے مالک نے اس کی جھولی میں اس کی سانسیں ڈال دی تھی۔ معجزے ہوتے نہیں ہیں مگر ہو گیا تھا۔ محبت میں لگن ہو تو جاودانی ملتی ہے، ہر عشق کے نصیب میں دشت نہیں ہوتا، اور کبھی کبھی ڈوبتے کو تنکے کا سہارا ضرور ملتا ہے، اور رضلان حیدر شاہ کو اس کی کسی نیکی کے عوض اس کا قیمتی تحفہ عطا کر دیا گیا تھا۔ سنو لوگوں، ایک سونے کے تال کی تشتری تھی، اس پر فجر رضلان حیدر شاہ کی سانسیں رکھ کر لال رومال سے ڈھانپ کر رضلان حیدر شاہ کو عطا کی گئی تھی، اور رضلان حیدر شاہ صدقے واری گیا تھا۔ رب کے دیے گئے اس عظیم تحفے پر خاص عنایتیں سچے جذبوں کے عوض ملتی ہیں جو بغیر کسی لالچ کے کیے گئے ہوں۔ میں نے اپنی لائف کیریئر میں یہ پہلی بار دیکھا ہے کہ کسی پیشنٹ کی سانس ڈوب کر ابھری ہو، وہ بھی تب جب ہمیں ان کی ڈیتھ کا یقین ہو گیا تھا۔ یہ کسی معجزے کی مرہون منت ہی ہوا ہے، کسی بہت اپنے کی خاص ریاضتوں کے عوض۔ ڈاکٹر نے علی اور ہادی کو بتایا تھا آپ کی پیشنٹ اب خطرے سے باہر ہیں، 1 گھنٹے تک شاید ان کو ہوش بھی آ جائے، اس نے مزید بتایا۔ اور ان دونوں نے خوشی سے ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ ویسے آئی مسٹ پراؤڈ ہر ہسبینڈ، ان کی حالت دیکھ کر میں خود ایک بار ٹھٹک گیا تھا۔ شی از لکی۔ ڈاکٹر نے فجر کی قسمت پر رشک کیا تھا۔ کیا کہا ہے ڈاکٹر نے؟ انا بھی وہ بالکل ٹھیک ہے، 1 گھنٹے تک ہوش آ جائے گا، شکر ہے رب کا۔ وہ دونوں اب انا بھی کو تسلی دے رہے تھے۔ ازی کہاں ہے؟ ندا بیگم نے پوچھا تھا۔ شاید سجدہ شکر کرنے، علی نے کہا تھا، کیونکہ وہ جب ہسپتال کے لان میں بیٹھا تھا تب بھی وہ اسے دور سے دیکھ رہا تھا، اور جب وہ مسجد گیا تھا تب بھی وہ اس کے آس پاس ہی تھا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے بھی اسے اکیلا نہیں چھوڑا تھا۔ ہادی تم بیٹا ایسا کرو، ایک بار گھر سے ہو آؤ، مجھے مشی اور دعا کی فکر لگی ہوئی ہے۔ جی آنٹی، ہادی نے کہتے ہوئے شاہ ہاؤس جانے کے لیے قدم باہر کی طرف بڑھائے۔ میرے مالک، تیرا جتنا شکر ادا کروں کم ہے، تو نے مجھ گناہگار کے اٹھے ہاتھوں کی لاج رکھ لی ہے۔ وہ بہتے آنسوؤں سے شکر ادا کر رہا تھا، فجر کی زندگی واپس ملنے کا، سجدہ شکر اور پھر دعا میں بھی شکر۔ اس کو نواز دیا گیا تھا، پیشنٹ کو ہوش آ گیا ہے، آپ ان سے مل لیں، مگر 1 بائی 1۔ وہ آئی سی یو کی طرف قدم بڑھا رہا تھا، اس کے کانوں میں آواز آئی تھی، ازی جاؤ مل لو۔ انابی کی نظر اس پر پڑی تو انہوں نے کہا تھا، آپ سب مل لیں جا کر، میں بعد میں مل لوں گا۔ علی، انابی کو لے کر جاؤ، رضلان نے علی سے کہا تھا۔ وہ انابی کا ہاتھ تھامے آئی سی یو کی طرف بڑھا تھا، اس نے کسی کی موجودگی محسوس کرتے اپنی بند آنکھیں کھولی تھیں۔ انابی کے آنسو ٹوٹ کر گرے تھے، انہوں نے جھک کر اس کی پیشانی چومی تھی۔ اس نے کرب سے آنکھیں بند کی تھیں کہ اس نے اس بوڑھی جان کو کتنی تکلیف دی ہے، کس آزمائش سے گزارا ہے ان کو، وہ پھر سب کو جانے انجانے میں ہرٹ کر گئی ہے۔ وہ ان سے نظریں ملا نہیں پا رہی تھی۔ علی نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا تھا، پھر ندا بیگم آئی تھی، انہوں نے بھی بغیر کچھ بولے اس کے ماتھے کو چوما تھا۔ سب مل لیے تھے مگر فجر کی آنکھیں جس کو ڈھونڈ رہی تھی وہ نہیں آیا تھا، اس کی آنکھوں سے موتی ٹوٹ کر گرے تھے۔ ہادی شاہ ہاؤس پہنچ چکا تھا، پورا شاہ ہاؤس تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ سیڑھیاں چڑھتا مشی کے روم کی طرف بڑھا تھا۔ دروازہ کھلا تھا اور وہ سو رہی تھی، اسے تسلی ہوئی تھی، مگر دعا اسے وہاں نظر نہیں آئی، شاید فجر کے روم میں ہو۔ اب وہ فجر کے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ پلیز جلدی ٹھیک ہو جاؤ۔ وہ رضلان اور فجر کی نکاح والی پک کا فوٹو فریم گلے سے لگائے رو رہی تھی۔ تمہیں کچھ نہیں ہونا چاہیے، تمہارے بغیر ہم مر جائیں گے، عزیز بھائی نہیں جی پائیں گے، پلیز اللہ پاک دعا کو اپنے پاس بلوا لیں اور فجر کو اور مشی کو ٹھیک کر دیں، میری زندگی کے بدلے دونوں کو زندگی بخش دیں۔ ویسے بھی دعا اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے، فجر رضلان بھائی کے لیے امپورٹنٹ ہے اور مشی کاظم انکل کے لیے، پلیز انہیں ٹھیک کر دیں۔ وہ روتے ہوئے لفظ ادا کر رہی دعا۔ وہ دروازے کے بیچوں بیچ کھڑے ہو کر اس کی معصوم سی دعائیں سن رہا تھا، اسے اس پر ٹوٹ کر پیار آیا تھا۔ ہادی، فجر کیسی ہے؟ وہ بھاگتی ہوئی آئی تھی، اس کا ہاتھ پکڑ کر آنسوؤں سے بھری آنکھوں سے پوچھ رہی تھی۔ ہادی نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا مگر زیادہ دیر نہیں دیکھ پایا۔ ادھر آؤ، یہاں بیٹھو، وہ اس لیے بیڈ پر بیٹھا تھا۔ پلیز ہادی بتاؤ فجر کیسی ہے؟ اس نے اس کے بٹھانے پر منت کی تھی۔ شی از آؤٹ آف ڈینجر۔ وہ پھر سے اس کی آنکھوں میں بہکا تھا۔ سچ؟ اس نے اس کی طرف بے یقینی سے دیکھتے پوچھا۔ ایک دم سچ، یہ جو اتنی ساری تم دعائیں کر رہی تھی سب قبول ہو گئی ہیں، اور فجر اب بالکل ٹھیک ہے اور مشی بھی ٹھیک ہو جائے گی، اور یہ جو ابھی تم نے کہا دعا امپورٹنٹ نہیں ہے، تو یہ جو عین عورت ہے یہ کسی کی لائف کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، سو دوبارہ ایسے نہیں کہنا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا تھا، اسے خود بھی احساس نہیں ہوا تھا
وہ بے خیالی میں کیا کہہ گیا ہے، لیکن اس بار دعا نے عین عورت پر غصہ نہیں کیا تھا۔ شاید وہ اس کے لفظوں پر دھیان ہی نہیں دے رہی۔ فجر کے ٹھیک ہونے کی خوشی میں اچھا چلو اب اسوا خالہ سے بولو کچھ بنا دیں، مجھے دوبارہ ہاسپٹل جانا ہے، اس نے اس کے پاس سے اٹھتے ہوئے کہا تھا۔ وہ خود بھی زیادہ دیر اس کے پاس نہیں بیٹھنا چاہتا تھا۔ مجھے بھی جانا ہے، اس نے اس کے اٹھتے پھر سے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا، بچوں کی طرح۔ یہ دوسرا لمس تھا اس کا ہادی کے ہاتھ پر۔ ہادی کا دل الگ ہی تال پر دھڑکا تھا۔ نہیں، پھر مشی اکیلی رہ جائے گی، میں جا کر انابی اور آنٹی کو بھیجتا ہوں، پھر تم آنا، ہادی نے دھیرے سے اپنا ہاتھ چھڑواتے ہوئے کہا اور باہر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ اس کا دل عجیب ہی سرب کھیل رہا تھا۔ اس نے ذہن کو جھٹکا تھا کیونکہ دل اب ذہن پر حاوی ہونے لگا تھا۔ انابی اور ندا بیگم کو اذلان نے گھر بھجوا دیا۔ سارا دن وہ وہیں رہا تھا مگر ہمت نہیں کر پایا تھا اس کو قریب سے دیکھنے کی، اس کے پاس جانے کی۔ یار تم دونوں بھی جاؤ، ریسٹ کرو جا کر، میں ہوں اس کے پاس شام میں، اس نے دونوں سے کہا تھا۔ نہیں، تم دونوں جا کر ریسٹ کرو، میں رہ لوں گا، علی نے کہا۔ میں کہہ رہا ہوں نا علی، جب مجھے لگے گا مجھے اب ریسٹ کرنا چاہیے تو میں بتا دوں گا تم لوگوں کو، جاؤ، اذلان نے کہا۔ صبح سے شام ہو گئی ہے، دوپہر سے وہ ہوش میں ہے، تم اس سے ملنے نہیں گئے، پھر کچھ کر بیٹھے گی وہ خود کو، علی نے کہا تھا۔ مل لوں گا یار، جب لگے گا سامنا کرنے کی ہمت ہے، اس نے بے بسی سے کہا۔ ہادی پلیز جاؤ، اس نے ہادی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ چل علی، فجر کو دیکھ کر چلیں، اس نے علی کو اٹھاتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں فجر کے پرائیویٹ روم میں گئے تھے۔ وہ جاگ رہی تھی۔ گڑیا خیال رکھنا اپنا، صبح چکر لگاتے ہیں ہم۔ ہادی نے فجر کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ موٹی چھپلی، فضول کچھ نہیں سوچنا، علی نے اس کی ناک دباتے ہوئے کہا۔ علی بھائی، ازی کہاں ہے؟ مجھ سے ملنے بھی نہیں آئے، اس نے پوچھا تھا۔ ملے گا، اب ہمارے سامنے تھوڑی ملے گا، اپنے مونسٹر کو برداشت کرنا اب تمہارا کام ہے بھائی، ہم تو چلے، علی نے مسکراتے ہوئے کہا، اور دونوں چلے گئے تھے۔ ڈاکٹر رات کے چیک اپ کے لیے آئے تھے، وہ بھی ان کے ساتھ روم میں گیا تھا۔ وہ اس کی رپورٹس چیک کر رہے تھے، پھر انہوں نے کچھ میڈیسن چینج کی اور پھر نرس کو ڈرپ چینج کرنے کا بول کر چلے گئے۔ وہ ان کے ساتھ ہی باہر کی طرف بڑھا تھا، جیسے ہے ان کے ساتھ آیا تھا ویسے ہی چلا گیا۔ اس نے ایک نظر اٹھا کر بھی فجر کو نہیں دیکھا تھا اور اس نے اس سارے عمل میں جی بھر کر اذلان کو ہی دیکھا تھا۔ بکھری ٹوٹی پھوٹی حالت، خون آلود شرٹ، بال ماتھے پر بکھرے ہوئے، ہلکی شیو اور سوجی ہوئی لال انگارہ آنکھیں جن کو دیکھ کر اسے خوف آیا تھا، اور وہ جو اس کی نگاہوں کی پیاسی تھی، اس کی آنکھوں سے موتی ٹوٹ کر گرے تھے۔ وہ پھر دوبارہ اس کے روم میں نہیں آیا تھا تب سے لے کر رات کے تیسرے پہر تک۔ کتنے سگریٹ پھونک ڈالے تھے، وہ بھی اس کا انتظار کرتے کرتے سو گئی تھی۔ رات کا تیسرا پہر تھا جب وہ اسے روم میں ایک نظر دیکھنے آیا تھا۔ پیلی رنگت، ہاتھ پر بینڈیج اور ٹرپ کی نیڈل، گھنی لمبی بوڑھی پلکیں اداس لگی تھی اسے بند آنکھوں پر۔ چہرے پر ارہم کے دیے نشان ابھی تک تھے، اس کے پرانے زخم تازہ ہوئے تھے، گردن پر بھی نیل کے نشان تھے۔ شہرک کا دل بھی کسی مرجھائے پھول کی طرح لگ رہا تھا، اور گالوں پر پڑنے والے گڑے کہیں دور روٹھے بیٹھے تھے۔ اس نے پاس بیٹھ کر کتنی دیر اس کے چہرے کے ہر نقش کو ازبر کیا تھا، پھر اس نے آگے بڑھ کر اس کی ناک کے ساتھ ناک جوڑ کر فجر کی سانسوں کو انہیل کیا تھا۔ کئی منٹ وہ اسی پوزیشن میں رہا تھا۔ وہ جاگ گئی تھی مگر اس نے آنکھیں نہیں کھولی تھی۔ اس کے لمس کی شدت شدید تھی۔ یہ جو تم نے میری امانت میں خیانت کی ہے نا، اس کی سزا اذلان حیدر شاہ تمہیں ضرور دے گا۔ میری سانسیں بند کرنے کی کوشش کی تھی نا، تو تیار رہنا، اب تمہارے جسم سے قطرہ قطرہ جان نچوڑوں گا۔ اس نے اس کے کان کی لو پر پرحدت لمس چھوڑا تھا اور الٹے قدموں باہر کی طرف پلٹا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ دوائیوں کے زیر اثر ہے، اگر وہ وہاں اور ایک پل بھی رکتا تو خود کو کنٹرول نہ کر پاتا۔ مشی کو ہوش آ گیا تھا، اس کے حواس بحال ہونے لگے تھے۔ خود کو شاہ ہاؤس میں دیکھ کر اسے تسلی ہوئی تھی۔ گزرے واقعات کسی فلم کی طرح آنکھوں کے آگے چل رہے تھے۔ وہ ٹرانس کی کیفیت میں چلتی مرر کے سامنے آئی تھی اور بے ساختہ اس کا ہاتھ گردن پر بنے سگریٹ کے نشانوں پر گیا تھا۔ سفید رنگت پر وہ نشان کسی پکی مہر کی طرح چپساں تھے، اس کے ہاتھ پل میں لرزے تھے۔ علی کپ کپاتے ہونٹوں نے سرگوشی کی تھی۔ اس نے مجھے بے لباس کیا علی، اس نے مجھے بے لباس دیکھا تھا، میں کیسے اس کا سامنا؟ اسے خود سے گرن آئی تھی۔ اسے اچھے سے یاد آیا تھا آخری بار وہ اس کی باہوں میں ہی بے ہوش ہوئی تھی، اور جس حالت میں وہ اس کی باہوں میں بے ہوش ہوئی تھی وہ یقیناً اس کے لیے تکلیف دہ تھی۔ مشی، کیسی طبیعت ہے تمہاری اب؟ دعا نے روم میں آتے ہی اس سے پوچھا تھا۔ فجر کہاں ہے، کیسی ہے؟ اس نے آنکھیں صاف کرتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے وہ، تم آؤ ریسٹ کرو۔ اس کی طبیعت کے پیش نظر اس نے فجر کی خودکشی والی بات چھپائی تھی اس سے۔ دعا نے اسے بازوؤں سے پکڑ کر بیڈ کی طرف قدم بڑھانے چاہے تھے۔ مجھے اس سے ملنا ہے، اس نے قدم اٹھانے سے انکار کیا تھا۔
مل لینا، مگر ابھی وہ ریسٹ کر رہی ہے نا، تم سو جاؤ، جتنا ریسٹ کرو گی اتنی جلدی ٹھیک ہو جاؤ گی۔ دعا وہ انکل مجھے مشی جتنا سوچو گی اتنی تکلیف سے گزرو گی۔ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہیں صحیح سلامت کر پہنچا دیا، بجائے کسی افسوس میں پڑنے کے شکر گزاری کرو۔ سوچو اگر ہادی علی یازی بھائی نہ آتے تو کیا ہوتا، اور میری جان کچھ بھی ایسا نہیں ہوا جس سے تم کمزور پڑ جاؤ۔ حادثات زندگی کا حصہ ہیں، سبق سکھاتے ہیں، اور اس حادثے نے تمہیں بھی بہت سارے سبق سکھائے ہیں۔ اس نے لٹا کر اسے کمفرٹر اوڑھایا تھا۔ ریسٹ، مجھے ذرا جانا ہے، میں کچھ دیر میں ملتی ہوں تم سے، اور فضول کچھ بھی مت سوچنا، اس نے اس کی گالوں پر چٹا چٹ پیار کرتے ہوئے کہا، جبکہ مشی نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی۔ کاش ماما بابا آپ میں سے کوئی آج میرے پاس ہوتا۔ اس کی آنکھوں سے موتی ٹوٹ کر گرے تھے۔ آپ مجھ سے ناراض ہیں دونوں؟ وہ فجر کے سامنے پڑے صوفے پر چپ چاپ بیٹھی تھی۔ نہیں، دور جانے کا، ناراض ہونے کا حق تمہارے پاس ہے، ہمیں تو کوئی حق ہی نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی بھی حق نہیں، انابی نے بے بسی سے کہا تھا۔ آئی ایم سوری انابی، میں خود سے بھی نظریں نہیں ملا پا رہی تھی، اذلان کے سامنے آنا مجھے بوجھ لگ رہا تھا، اس نے نم آنکھوں سے کہا تھا۔ دنیا میں لاکھوں لوگ غلطیاں کرتے ہیں، تو اس کا مطلب وہ اپنی غلطی کی تصحیح کرنے کے بجائے، معافی مانگنے کے بجائے خودکشیاں کرتے بھی ہیں۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ تمہاری شخصیت کی تعمیر اتنی کمزور ہے کہ اپنی غلطی تسلیم کرنے کی بجائے سب کی جان ہلکان کرو، اور پھر تم نے وعدہ کیا تھا حالات کیسے بھی ہوں حرام موت کو گلے نہیں لگاؤ گی۔ ارے میری تربیت، میرے وعدے کسی ایک کی لاج رکھ لیتی، انہوں نے آنسو بہاتے ہوئے کہا تھا۔ انابی بس کرے، ابھی تو وہ ٹھیک بھی نہیں ہوئی، اور آپ اس کی ہو گئی غلطی، اس سے جو اسے اس ٹائم ٹھیک لگا اس نے کیا، ندا بیگم نے ان کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا تھا۔ اور تم فجر کیوں دماغ پر اتنا زور دے رہی ہو؟ بیٹا جو ہوا بھول جاؤ، جو آنے والا کل ہے اس کا سوچو، انہوں نے نرم لہجے میں اسے سمجھایا تھا جو آنسو بہا رہی تھی۔ اس ٹائم اسے ہم سے دور جانا ٹھیک لگا، اس نے ایک پل کو بھی کسی کے بارے میں نہیں سوچا۔ انسان کا فہم اتنا بھی نہیں گرا ہونا چاہیے کہ وہ حرام حلال میں فرق نہ کر سکے۔ اسے بتاؤ کہ جس کی خاطر اس نے اپنی جان لینے کی کوشش کی ہے، وہ اس کی سانسیں واپس لانے کے لیے کس کس اذیت سے گزرا ہے، کیسے دیوانہ بنا رہا ہے۔ تازہ ہوا میں بھی اسے گھٹن محسوس ہو رہی تھی، اس کو سانس نہیں آ رہی تھی، اس نے خود کی نہیں اس کی سانسیں چھیننے کی کوشش کی تھی۔ اسے بتاؤ میں نے کیسے سہا ہے اس کا اور اس کا دکھ، کیسے اپنی بوڑھی جان ہلکان کی ہے۔ ان سب اذیتوں کے لیے میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گی، انہوں نے ہر لفظ کرب کی انتہا میں ادا کیا تھا، اور وہ خود کو شرمندگی کے گڑھوں میں ڈوبتا محسوس کر رہی تھی۔ واقعی وہ اس انسان کی ریاضت کو کبھی سمجھ ہی نہیں پائی تھی، اور اب سمجھی بھی تو تب جب وہ اس سے دوری بنائے بیٹھا تھا، اس کے اور اپنے درمیان دیواریں کھڑی کیے بیٹھا تھا، اور وہ رو رہی تھی۔ شاید اب رونا ہی اس کے مقدر میں تھا۔ تم اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہو کہ 5 سال پہلے جو ہوا اس میں بھی ہمدانی انکل کا ہاتھ تھا، اور اب بھی جو کچھ ہوا اس میں ارم کے ساتھ اس کا باپ بھی شامل تھا، اذلان نے کہا تھا۔ وہ تینوں اسپتال کی کینٹین میں موجود تھے۔ شاید تم نے مشی کے لفظوں پر غور نہیں کیا، وہ ہر بار یہی دہرا رہی تھی کہ ڈونٹ ڈو ڈرٹی ود می انکل۔ علی نے بڑے ضبط سے مشی کے کہے گئے تکلیف دہ الفاظ دہرائے تھے۔ تو ضروری تو نہیں علی وہ ہمدانی ہی ہو، ہادی نے کہا تھا۔ میں 100% شیور ہوں وہ ہمدانی ہی ہے، علی نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ مگر وہ تو ابراہیم انکل کے بیسٹ فرینڈ تھے، پھر وہ کیسے عائشہ آنٹی کے ساتھ، آئی مین حیدر انکل اس سب میں؟ نہیں، آئی ڈونٹ تھنک سو، ہادی نے نفی میں سر ہلایا۔ ٹھیک کہہ رہا ہے یہ، اذلان نے اس کی تقلید کی تھی۔ جاری ہے دوستو، آپ کی اتنی ساری سپورٹ کا اور محبتوں کا شکریہ۔ کیسی لگی ایپیسوڈ؟ اپنی رائے کا اظہار لازمی کیا کریں۔ خوش رہیں، آباد رہیں اور سلامت رہیں، آمین۔ اپنا خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔